الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. روى البخاري ومسلم عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. مدرسہ نسوان کی محترم معلمات، محترم طالبات اور معزز سامعات، 15-20 منٹ کی اس گفتگو میں خواتین کا قرآن مجید سے تعلق کیسے ہونا چاہیے، انشاءاللہ اس تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. گفتگو کے شروع میں ہم نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی ایک آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب، فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب کی آیتیں آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں اس کو پڑھیے. دوسری حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، بخاری مسلم میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے. انہوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. معزز خواتین اور طالبات، آپ جانتے ہیں ایک مسلمان اور کافر کی زندگی میں جو فرق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کافر رب پر ایمان بھی نہیں لاتا اور اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب کو پڑھتا بھی نہیں ہے، مگر مومن مرد و عورت جو ہوتے ہیں ان کی صبح شام ماشاءاللہ ان کی زبان قرآن سے جو ہے ہمیشہ تر رہتی ہے. قرآن کریم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. ہم چونکہ اب آپ سے خطاب کرتے ہیں، خواتین ہیں، معلمات ہیں اور طالبات ہیں، تو خواتین کا قرآن سے تعلق کیسے ہونا چاہیے وہ ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں. اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو قرآن سکھاتے تھے. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سکھاتے تھے، بلکہ ازواج مطہرات میں قرآن سننے، سنانے اور پڑھنے کا عالم تو یہ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب وہ سورہ طور کی آیتیں پڑھتی کہ قبر کا عذاب ہونے والا ہے، جہنم کا عذاب ہونے والا ہے، تو ان کے بھانجے عروہ رحمہ اللہ کہتے ہیں عائشہ رضی اللہ عنہ کو میں تہجد میں قرآن پڑھتے ہوئے دیکھتا، جاتے ہوئے بھی روتے ہوئے دیکھتا، تو اپنی ضرورت پوری کر کے واپس آئی تو بھی دیکھتا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ روتی ہیں. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو رو رہی تھی. آپ نے پوچھا عائشہ کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ قیامت کی ہولناکیوں کو یاد کر کے مجھے رونا آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا عائشہ یاد رکھو قیامت کے دن ہولناکی ایسے ہوگی کہ 4 مقامات پر کوئی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو قرآن سکھاتے تھے، حتیٰ کہ آپ کی بیویوں میں سے اگر کسی کو کوئی آیت کا معنی مفہوم سمجھ میں نہیں آتا تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتی تھی. جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے نبی سے پوچھا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، یعنی ہم میں سے ہر ایک پل صراط پر سے گزرے گا. تو فرمایا یا رسول اللہ کافر بھی تو گزرے گا اور مومن بھی تو گزرے گا. اس موقع پر آپ نے فرمایا گزریں گے سب، مگر ہر ایک کے گزرنے کی کیفیت الگ الگ ہوگی. اور یہ بات بھی یاد رکھیں عموماً خواتین میں قرآن یاد کرنے والی خواتین بہت کم ہوتی ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں 3 بیویاں حافظ قرآن تھیں. ایک تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور دوسری ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور تیسری حفصہ رضی اللہ عنہن اجمعین. یہ تینوں قرآن کی حافظہ ہمیشہ قرآن پڑھتی تھیں، بلکہ حفصہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کی طرح کرتی تھیں. اچھا سوال یہ آتا ہے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کیسے پڑھتے تھے؟ ام سلمہ فرماتی ہیں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو آیات کو اور حروف کو واضح کر کر کے پڑھتے تھے. ام سلمہ نے پڑھ کے بتایا الحمدللہ رب العالمین، الحمد صاف واضح ہونا، للہ صاف واضح ہونا، رب العالمین صاف واضح ہونا.
اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لے کر دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں اکثر عورتوں کو قرآن پڑھنا آتا ہی نہیں ہے، بلکہ ہمارے گھر میں نانی قسم کی عمر کی دادی عمر کی عورتیں ہوتی ہیں مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ بچپن میں سن کر جو 10 سورتیں یاد کی تھی انہی کو پڑھ کے جو ہے زندگی پوری گزار دیتی ہیں، حالانکہ ہماری زندگی میں ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے مگر قرآن اپڈیٹ نہیں ہوتا۔ قرآن جو 10 سورتیں یاد کیے بس بوڑھے ہو کے وہی پڑھ کے دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سے خواتین بہت دور ہوتی ہیں، ایک تو پڑھنا نہیں آتا، پڑھتے تو غلطی کرتے ہیں، جہاں الف ہوتا وہاں نہیں کھینچنا وہاں الف کھینچتے ہیں، اور اس طریقے سے ان کی تلاوت میں کافی غلطیاں ہوتی ہیں۔ بعض مرتبہ تو ایسے ہوتا ہے مدرسے سے پڑھ کر نکلنے کے باوجود بھی ان کی تلاوت میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے تلاوت قرآن کو درست کریں، الف کہاں پڑھنا، مت کیسے کھینچنا، حمزہ کو عین نہیں پڑھنا، عین کو حمزہ نہیں پڑھنا، کیسے مت کھینچنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، ان تمام چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ اور اسی طریقے سے آج ہماری خواتین قرآن سے بہت دور ہیں، اس لیے کہ گھروں میں قرآن سننے سنانے کا ماحول بھی وہ نہیں رہا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارے گھروں میں لوگ سیریل دیکھتے ہیں، موبائل دیکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے ہیں۔ اسلاف کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، ماشاءاللہ وہ خواتین ایسی تھیں قرآن کی تلاوت کرتی، اپنے بچوں کو پڑھایا کرتی تھیں۔ یاد رکھیے ماں جس قدر قرآن سے محبت کرے گی بچوں کے اندر ویسے ہی قرآن کی محبت آئے گی۔ ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ سناتے ہیں۔ سوڈان کی ایک عورت حالت حمل میں قرآن پڑھتی تھی، ماشاءاللہ وہ حالت حمل میں جتنی نیک ہوگی اس کے پیٹ میں ہونے والے بچوں پر بھی ماشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا۔ ہوا کیا، جب لڑکی پیدا ہوئی تو کہتی ہے وہ ماں کہ تقریباً 4-5 مہینے گزرنے کے بعد میں دیکھتی ہوں کہ 1 سال تقریباً جب میں پڑھتی ہوں تو ماشاءاللہ بیٹی جو ہے آیت پر جو ہے وہ ماشاءاللہ جو کیا رکھتی ہے، ہاتھ رکھ رہی ہوں جہاں پڑھ رہی ہوں۔ تو اس طریقے سے ماؤں کو سب سے پہلے قرآن سے جڑنا چاہیے، اپنے بچوں کو اور اپنے بچیوں کو بھی مکمل طور پر قرآن سے جڑنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس ہوتا ایسے ہے، شادی ہوئی تو ایک اچھا سا ماشاءاللہ قرآن لے کے ایک باکس میں رکھ کر جو ہے بیٹی کو جہیز میں دے دیتے ہیں، وہ پڑھتی نہیں ہے، بہت کم پڑھتی ہے۔ تو لہٰذا قرآن سے خواتین کا تعلق بڑا کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے پاس قرآن سے عورتیں کیوں دور ہوئیں اس کے اسباب سنیے۔ سب سے پہلے قرآن سے محبت پیدا کرنے کے لیے ہماری خواتین میں اللہ سے محبت نہیں ہے۔ جب عورت کے اندر، بندے کے اندر اللہ کی محبت آتی ہے تو قرآن بھی بندہ پڑھے گا نا۔ جیسے مثلا آپ کسی کو چاہتے ہیں کہ جب محبت کرتے ہیں تو اس کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ قرآن پڑھے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا کہ بندہ جب قرآن کھول کر دیکھتا ہے تو ماشاءاللہ اس کو بھی ثواب ملے گا۔ کیسے؟ اگر آپ آنکھوں سے غلط چیزیں دیکھتی ہیں تو جیسے غلط چیزوں کے دیکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سزا ہے، اسی طریقے سے قرآن کھول کر دیکھنے سے بھی ماشاءاللہ بندے کو ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے قرآن سے دوری کے جو نتائج ہیں اس میں دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنے مقصد زندگی سے ناواقف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت میں جہاں نمازیں آتی ہیں، روزہ آتا ہے، ذکر و اذکار آتے ہیں، دعائیں آتے ہیں، اس میں قرآن بھی آتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے ہمارے اور اسلاف کی زندگی میں فرق یہ ہے، وہ کیا ہے؟ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلاف کی زندگی میں بڑی برکت رکھی تھی۔ ان کا 24 گھنٹہ نہیں گزرتا جس میں وہ قرآن نہ پڑھتے۔ تابعین کے بارے میں آتا ہے اگر ایک دن قرآن نہیں پڑھتے تو وہ بولتے شاید صبح سے میں نے کوئی گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے میں قرآن کی تلاوت سے محروم کر دیا گیا ہوں۔ اسی طریقے سے قرآن سے دوری کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں یہ ٹی وی اور موبائل کا غلط استعمال ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں یہ صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں، دوپہر ہوتے ہی، رات ہوتے ہی بس وہ انسان سوشل میڈیا کا اتنا دیوانہ بن گیا ہے کہ اسے قرآن سے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے بھی جو ہے وقت نہیں مل رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن سے دوری کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں لوگوں سے میل جول رکھنا۔ اب دیکھیے اپنے رب کے لیے، اپنے رب کا جو نازل کردہ کلام ہے، کیا اتنا ایک صفحہ پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے؟ آپ اپنے سہیلیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ گھنٹے گھنٹے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، سیریل دیکھتے ہیں اور جو ہے باتوں میں، غیبت میں، چغلخوری میں لگاتے ہیں۔ کیا ہمارے پاس اپنے زندگی میں وہ 1 صفحہ 1.5 صفحہ قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ اور اسی طریقے سے دیکھیے قرآن سے دوری کے نتائج میں نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے زندگیوں سے برکت کا خاتمہ ہو گیا۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے ماشاءاللہ، اتنے کم وقت میں کتنا کام کرتے تھے۔ میں اگر آپ کو بتاؤں، علامہ ابن حجر رحمہ اللہ ظہر سے لے کر عصر تک ماشاءاللہ حدیث کی کتاب پوری پڑھ لیتے تھے۔
وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زندگی میں جو ہے برکت تھی. برکت کس قرآن کی تلاوت سے تھی. تو ہمارا 24 گھنٹے میں کم از کم حافظ قرآن ہو تو 1 پارہ، غیر حافظ ہو تو پاؤ پارہ کم از کم پڑھنا چاہیے. جب تک ہم قرآن سے اپنا رشتہ نہیں جوڑتے ہمارے وقت میں برکت نہیں آئے گی. آج کل تو ہم بولتے ہمارا شیڈول بہت ٹائٹ ہے، ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہے. یہ سب ہیلے بہانے ہیں. آپ قرآن سے جڑ کر دیکھیے آپ کی زندگی میں برکت کیسے آتی ہے. صبح صبح نماز فجر کے بعد اذکار پڑھ کے وہیں بیٹھیے. ہر دن قرآن کا حصہ، کچھ بھی حصہ تدبر سے پڑھنے کی طرف عادت ڈالیے. ہمارے پاس ہوتا ہے ایسے ہے کچھ لوگ سورہ یاسین پڑھ لیتے، سورہ واقعہ پڑھ لیتے، سورہ رحمان پڑھ لیتے، سورہ کہف پڑھ لیتے. یہ سب صورتیں پڑھیے، مگر قرآن کو پورا پڑھنا بھی تو بہت ضروری ہے. اسی طریقے سے قرآن سے دوری کے نتائج میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا تعلق کمزور ہو گیا. جیسا کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لوگوں سے تعلق زیادہ رکھ لینا اور ان سے زیادہ باتیں کرنا یہ بیماری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق رکھنا یہ اصل میں جو ہے ہماری بیماریوں کے لیے شفا ہے. میں تو سمجھتا ہوں آج ہماری زندگیوں میں جو ٹینشن ہے، ذہنی تناؤ ہے، ڈپریشن ہے، ان تمام چیزوں کا علاج میڈیکل میں جا کے وہ نیند کی گولی لے کر کھا کر سو جانا نہیں ہے. ان تمام چیزوں کا علاج جو ہے قرآن میں ہے. اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث آتی ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن اللہ کی رسی ہے. اور سنیے، قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. اگر تم اس کو پکڑو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ جاؤ گے. تو اس طریقے سے قرآن سے ہماری خواتین جو دور ہیں اس کے بارے میں امت میں بیداری لانے کی ضرورت ہے. اور اسی طریقے سے ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں قرآن کی فضیلت کے بارے میں جو حدیثیں ہیں وہ بتائیں. دیکھو ہمارے بچے نظم بھی یاد کر لیتے، پویم بھی یاد کر لیتے، اور اسی طریقے سے وہ بڑے بڑے صفحے بھی یاد کر لیتے. بلکہ میں آپ بتاؤں تو آپ کو تعجب ہوگا، میرے والد محترم اپنے زمانے میں ایک واقعہ سناتے تھے کہ انہوں نے اخبار میں پڑھا تھا ایک مسلمان بچی جو ہے ہندوؤں کی گیتا کتاب یاد کر لی ہے. میرے والد نے اس کو خط لکھا، یہ کیسے تم مسلمان ہو کہ تم مسلمان ہو کر یہ گیتا کتاب یاد کر لیے ہو، تم کو قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ تو اس بچی نے خط لکھا. خط کا جواب دیتے ہوئے کہا تھا میرے والد مرحوم کو، میں ہندو اسکول میں پڑھتی ہوں، مجھے میرے قرآن سے کوئی گہرا تعلق نہیں ہے. تو میرے والدین نے جب اسکول میں چھوڑا تو مجھے نہ اسلام سکھایا نہ دین سکھایا. مجھے تو گیتا پوری یاد ہے مگر نعوذ باللہ سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے. آج ہماری عورتوں کا حال یہ ہے، قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے. صبح اٹھتے ہیں، شام اٹھتے ہیں، مہینے گزر جاتے قرآن کو یاد ہاتھ نہیں لگاتے. وہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا، واٹس ایپ وغیرہ میں آیا. ایک باپ نے کہا کہ گھر میں ہم ایک چیز چھپاتے ہیں، پیسے جس کو مل جائیں گے اٹھا لینا. دو بیٹے جا کر وہ پیسے چھپائے کہیں، باپ تلاش کیا مل گئے. لیکن بیٹی نے کیا کیا، 100 روپے جو ہے قرآن میں چھپا دیے تھے. وہ باپ دیکھتا 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 پورا گھر چھان دیا، اس کو نہیں ملا. تو بیٹی سے آخر میں پوچھا تم پیسے کہاں چھپائے؟ تو بیٹی قرآن اٹھا لاتی ہے، بولتی ہے ابا جان اصل میں یہ وہ کتاب ہے جس کو ہم سال بھر بھی ہاتھ نہیں لگاتے. میں نے سمجھا کہ اگر اس کے اندر رکھ دوں تو کوئی ہاتھ نہیں لگائیں گے. بیٹی کے اس واقعے نے وہ باپ کو رلا دیا، لپٹ کر رونے لگا، اور اس کے بعد اس نے عہد کیا کہ کبھی قرآن کو نہیں چھوڑوں گا. ہماری خواتین گھروں کو قرآن میں بڑے سجا کر تو رکھتی ہیں مگر اس کی تلاوت نہیں کرتے، اس کے مطابق زندگی نہیں گزارتے، اور اس کو پڑھ کر اس کی فضیلت کو نہیں جانتے. ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اندر قرآن کی محبت کو اور اس کی عادت کو پیدا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی احادیث میں قرآن کی فضیلت کو بیان فرمایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے. دیکھیے اس مدرسے میں جتنی معلمات کام کرتی ہیں، دینیات پڑھاتی ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں، انشاءاللہ ایک ایک حرف پر اس کو اجر ملے گا. ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں ہر حرف پر اگر ایک حرف پر اگر 10 نیکی ملتی ہے تو بھلا بتائیے قرآن پڑھانے والا، ترجمہ پڑھانے والا، تفسیر پڑھانے والا کتنی آیتیں بیچ میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا اجر دے گا. اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے بارے میں بھی بتاتے ہیں قرآن جو پڑھاتا ہے وہ پڑھتا ہے معاشرے کا سب سے اچھا فرد ہے. ہمارے پاس مکتب میں جو لوگ قرآن پڑھاتے ہیں یا مدارس میں قرآن پڑھاتے ہیں ان کی کم تنخواہوں کو دیکھ کر ان کی گری ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں. یاد رکھیے دنیا ان کی قدر کرے یا نہ کرے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ان کا بہت بڑا درجہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے والوں کو، قرآن یاد کرنے والوں کی بڑی
بڑی عزت کرتے تھے. یہ ایک دو مثالیں بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں پائے جانے والے حافظوں کی بڑی قدر کرتے تھے. جیسا کہ کئی مثالیں ہمارے پاس آتی ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اگرچہ قرآن اترتا تھا مگر اللہ کے نبی اپنے زمانے میں اچھے انداز سے قرآن پڑھنے والوں کی بڑی عزت کرتے اور ان سے سنتے بھی تھے. ایک دن حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن مسعود قرآن پڑھو. تو ابن مسعود نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ کی ذات پر اترتا ہے میں کیوں پڑھوں؟ تو آپ نے اس موقع پر فرمایا انی اريد ان اسمعه من غیری. آپ نے فرمایا کہ میں دوسروں سے قرآن سننا چاہتا ہوں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر میں قرآن پڑھنے لگا. سورہ نساء کی آیتیں پڑھتے پڑھتے فکیف اذا جئنا من كل امة بشہید وجئنا بك على هؤلاء شہیدا اس آیت پر پہنچا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابن مسعود بس کرو. ابن مسعود کہتے ہیں جیسے ہی میں نے اپنا چہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف اٹھایا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. وہ کیا وجہ تھی؟ آپ کیوں رو رہے تھے قرآن سن کر کے؟ وجہ یہ تھی اس آیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو سارے نبیوں پر گواہ بنا کر اٹھائے گا تو کیا حال ہوگا. اس احساس ذمہ داری سے آپ رو پڑے جیسا کہ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں. اور دو قصے ہیں. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی قرآن سنتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا ابی تم قرآن پڑھو. ابن مسعود نے جیسے کہا ویسے ہی کہا یہ ابو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے قرآن آپ پر اترتا ہے میں کیوں پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی سے کہا اے ابی اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے. دیکھو یہ قرآن پڑھنے والے اور حافظ کی اللہ کے پاس کس قدر ہے. اللہ تعالیٰ عرش سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نام بھیجتا ہے تمہاری امت میں اتنا اچھا قرآن پڑھنے والے ہیں ان سے قرآن سنو. تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی خوشی کے ٹھکانے وہ کہتے ہیں اللہ میرا نام لیا ہے. یہ سن کر ماشاءاللہ خوشی سے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ رو پڑے. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور خواہش پر انہوں نے لم یکن الذین کفروا جو ہے وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں. اور دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کا ذوق بھی کیسے بنایا تھا. ہماری عورتیں گانے سن کر ٹک ٹاک سن کر اس طرح کی غلط چیزیں سن کر نعوذ باللہ ناچتی رہتی ہے. نہیں, ایک مومن عورت کیا ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے کان کیوں دیے؟ یہ کان یہ ہیڈ فون رکھ لے کے گانے سننے اس کے لیے نہیں دیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کان اس لیے دیے تاکہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سن کر ہمارے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت عظمت اور مکمت اور پیدا ہو. ایک دن روایت آتی ہے مسعود احمد کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دیر سے آئیں. اللہ کے نبی نے پوچھا عائشہ کہاں تھی؟ میرے پاس تو ہمیشہ تم جلد آ جاتی آج کیوں لیٹ سے آئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دیتے ہوئے عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی کا میں قرآن سن رہی تھی. اتنا اچھا پڑھنے والے اتنی اچھی آواز میں نے اپنی زندگی میں نہیں سنی. اللہ اکبر. نبی کی بیوی کا ذوق دیکھو. ایک صحابی اچھے انداز سے قرآن پڑھ رہے ہیں تو وہ قرآن سننے کھڑ گئی تھی وہاں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کون ہوگا میری امت کا وہ آدمی جس کا قرآن عائشہ رضی اللہ عنہ سن رہی تھی. حضرت عائشہ نے وہ اچھے قرآن پڑھنے والے کی صفت کو اتنے اچھے انداز میں بیان فرمایا. عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ کہا تو اللہ کے نبی اڑ گئے اور دونوں شوہر بیوی اٹھ کر فوراً گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ وہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ عنہما ہیں. آپ نے ان کے قرآن کو سن کر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے اس نے میری امت میں اتنے اچھے جو ہے لوگوں کو پیدا فرمایا. اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ہمارے گھروں سے کبھی قوالی کی آواز آتی ہے, ہمارے گھروں سے کبھی گالی کی آواز آتی ہے, ہمارے گھروں سے میوزک کی آواز آتی ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں مدینے میں مسلمانوں کے جو گھر تھے ماشاءاللہ ان گھروں میں برکت ایسی تھی ان گھروں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی. ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں قرآن کی تلاوت سن رہے تھے. ایک گھر میں وہ کون سا گھر تھا؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سننے کے اتنے شوقین تھے ماشاءاللہ. وہ شوق ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں قرآن سنتے ہوئے کھڑے ہو گئے. وہ قرآن پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ.
پڑھنے لگے. اللہ کے نبی کو وہاں سے ہٹنے دلش نہیں ہو رہا ہے, سن رہے ہیں, سن کر ہٹ گئے. دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ دیکھو ایک اچھا قرآن پڑھنے والے کو ماشاءاللہ کتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت افزائی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا اے ابو موسیٰ, کل میں نے تمہارے گھر کے باہر کھڑے ہو کر قرآن سنا, ماشاءاللہ تمہارے قرآن پڑھنے کا اتنا اچھا انداز ہے. آپ نے ہمت افزائی کرتے ہوئے یہ جملے کہے, لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو جو اچھی آواز دی تھی, جب وہ پہاڑ پر کہیں بیٹھ کر پڑھتے تو پرندے بھی پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر جو ہے اللہ کی تعریف کرتے تھے. اتنی اچھی آواز ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی. اس موقع پر ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی ہمت افزائی ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے, یا رسول اللہ, اگر آپ سنتے بول کے معلوم ہوتا تو اور اچھے انداز سے قرآن پڑھتا. آخری بات ہے آج کی درس کی, وہ کیا ہے؟ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جب تک ہمارے دلوں میں میوزک کی, گانے بجانے کی محبت رہے گی, قرآن کی محبت نہیں بیٹھے گی. یا تو قرآن کی محبت ہوئی تو میوزک کی, گانے بجانے کی محبت نکل جائے گی. اگر کسی کے دل میں وہ گانے بجانے کی اور میوزک کی محبت ہوگی تو قرآن کی محبت نکل جائے گی. تو آج کے درس میں آپ تمام خواتین کے لیے پیغام ہے, اپنے رب سے محبت کرنا ہے, اپنے رب سے جڑنا ہے تو کلام اللہ سے تعلق جوڑو. 24 گھنٹے میں کوئی ایسا وقت نہیں گزرنا چاہیے جس میں ہم قرآن نہ پڑھیں. اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ, یاد کراؤ. اور آخری چیز ہے, میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, آپ اگر مکمل حافظ قرآن بھی نہیں بنے تو کم از کم یہ قرآن کا 30واں پارہ تو مکمل طور پر یاد کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے, جو کچھ خیر میں نے سنا ہے سب سے پہلے مجھے اور آپ تمام خواتین اور طالبات کو عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. رب قرآن کے بارے میں جتنی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ کوتاہی کو معاف فرما, اور 24 گھنٹے میں کم از کم قرآن کا 1 پارہ 2 پارہ کتنا بھی ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دن کے 24 گھنٹوں میں قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.